السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 12 ہے جی، سورہ یوسف ہے، رکوع نمبر 12 اور آیت نمبر 20 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالا، اور کہا، الذی، اس شخص نے، اشتراہ، خریدا، جس نے اس یوسف علیہ السلام کو، من مصر میں سے، لامرأتہ، واسع، بیوی اپنی کے۔ جب قافلے والے جو ہے یوسف علیہ السلام کو لے گئے مصر میں، انہوں نے جا کر ان کو جو ہے بازار میں کھڑا کیا جہاں غلاموں کو خریدا اور فروخت کیا جاتا تھا۔ تو ایک وزیر تھا مصر کا، حکمران طبقے میں سے ایک وزیر تھا جو بے اولاد تھا۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام کے چہرے کو جب دیکھا تو وہ پسند آ گئے۔ انہوں نے وہ بچہ جو تھا یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور گھر لا کر اپنی بیوی سے کہا، قال الذی، کہا اس شخص نے، اشتراہ، جس نے خریدا تھا اس یوسف علیہ السلام کو، من مصر میں سے، لامرأتہ، واسطے اپنی بیوی کے، اکرمی، تو عزت کرنا، مثواہ، ٹھکانے یا مقام اور مرتبے اس بچے کے مرتبے کے مقام کا، مقام کی عزت کرنا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے پیارے تھے، خوبصورت تھے، معصوم تھے۔ تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی محبت پیدا کر دی اس شخص کے، اور وہ گھر لے گیا یوسف علیہ السلام کو خرید کر، اور بیوی سے کہا کہ اکرمی، تو عزت کرنا، مثواہ، اس کے مقام کی، اس کے ٹھکانے کی، عسیٰ، قریب ہے، ان ینفعنا، یہ کہ وہ نفع دے، فائدہ دے ہم کو، اور نتخذہ، یا ہم پکڑ لیں، بنا لیں، اس کو، ولدا، اپنا بیٹا۔ چونکہ وہ بے اولاد تھے، اس نے بیوی کو نصیحت کی کہ بچہ بڑا عظیم ہے، اس کے مقام و مرتبہ کی عزت کرنا، احترام کرنا، یہ قابل احترام بچہ ہے، قابل عزت بچہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں بڑھاپے میں فائدہ پہنچائے، خدمت کرے، یا ہم اس کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکننا، مکان دیا ہم نے، ٹھکانہ دیا ہم نے، یوسف، آواز سے یوسف علیہ السلام کے، فی الارض، بیچ زمین کے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک اچھے گھر میں، جن کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کے دل میں اولاد کی خواہشیں جو تھی وہ جنم لیتی تھیں، تو ان کو یہ خوبصورت چہرے والا معصوم بچہ مل گیا، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی۔ ظاہر ہے کہ جس گھر میں کوئی بچہ بچی نہ ہو، تو پھر نیا آنے والا بچہ جو ہے وہ ماں باپ کو بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ ہمارا وَلِنُعَلِّمَهُ، اور تاکہ ہم تعلیم کریں، اس کی تعلیم دیں اس یوسف علیہ السلام کو، من تعویل، تعبیروں میں سے، مطلب اور مفہوم میں سے، الاحادیث، خاص باتوں کی، یعنی خوابوں کی۔ ہم یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر جو ہے سکھانا چاہتے تھے، اور ہم نے سکھائی ان کو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غالب آنے والا ہے، علی امرہ، اوپر اپنے فیصلے کے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر غالب ہوتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس کے فیصلوں میں کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔
اس کے فیصلوں کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا، اس کے فیصلوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن زیادہ لوگ لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ لوگوں کی زیادہ تعداد یعنی اکثریت جو ہے وہ بے علم ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں۔ اکثریت جو ہے جس پر شیطانی جمہوریت کافروں کے فتنے کی بنیاد ہے، اور وہ ساری کے ساری جو ہے وہ اس میں جہالت ہوتی ہے اکثریت میں۔ یہ اسمبلیوں میں، صوبائی اسمبلیوں میں، قومی اسمبلیوں میں چند لوگ ہیں جو کوئی تعلیم LL کی ڈگری رکھتے ہیں، باقی سب کے سب جاہل ہیں۔ نہ علماء اور مفتیوں اور کسی کے پاس اللہ کے قرآن کا علم ہے، نہ کافروں کے آئین فتنے کا علم ہے۔ بالکل کورم کورم، دونوں طرف سے کورم کورم۔ اللہ کے آسمانی آئین قرآن پاک اور یہود و نصارہ کے آئین فتنے سے اکثریت جو ہے وہ بالکل جاہل ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ہے اکثریت۔ اور اسی پارے کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ کر رہے ہیں کہ 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو زمین والوں کی اکثریت کی بات مانے گا، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ گمراہ کر دیں گے تجھ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے۔ یہ 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہم آیت پہ پڑھ کر رہے ہیں۔ اور اکثریت جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اگر تم لوگوں کی، زمین والوں کی اکثریت میں چلے گا تو تمہیں اللہ کے دین سے دور لے جائیں گے۔ افسوس، ہمیں اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر جو ہے ایمان، یقین، بھروسہ نہیں ہے، ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ اور بھی آتے ہیں وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اکثریت جو ہے بے شعور ہوتی ہے، بے علم ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے اکثریت۔ اور یہ اکثریت ہے جاہلوں کی، یہ بنیاد ہے شیطانی جمہوریت کی۔ اور میں نے کہا ہے کہ اسمبلیوں میں علماء، مفتی اور دیگر جو ہے بالکل نہ قرآن کا علم، نہ کافروں کے شیطانی فتنے کا علم۔ اس سے زیادہ بڑا اس قوم کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ اسمبلیوں میں قانون بنانے والے وہ ہیں جن کے پاس نہ قرآن کا علم ہے اور نہ ہی کافروں کے فتنے کا علم ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہے اس قوم۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جو بہت بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ۔ فرمایا ولما، اور جس وقت بالغ پہنچے یوسف علیہ السلام اشدہ، اپنی شدید عمر کو، یعنی جوانی کو، پختہ عمر کو، جوانی کو۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس گھر میں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے، آتیناہ، دی ہم نے اس کو، حکمن، حکمت، دانائی، سمجھ بوجھ، عقل مندی، وعلما، اور دیا ہم نے ان کو علم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو جو ہے حکمت بھی دی، سمجھ بوجھ بھی دی، عقل و شعور بھی دیا اور علم میں عطا فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو اچھی طرح تیار کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں المحسنین، تمام حقیقی نیکی کرنے والوں کو۔ فرمایا جو نیک ہوتے ہیں، خالص ایمان والے ہی نیک ہوتے ہیں۔ اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، برے نہیں کرتے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نیک عمل کرنے والوں کو، اور میں پھر دہرا دوں کہ نیک عمل اسی کے ہوگے جس کا ایمان خالص ہوگا، جس کے ایمان میں ملاوٹ ہوگی کفر کی، شرک کی، منافقت کی، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیک وہ ہوتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اللہ پر، اللہ کے پیغمبر پر، اللہ کے آسمانی دین پر۔ یہ جو شیطانی جمہوریت کے جو ہے پجاری ہیں، کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جعلی علماء، جعلی مفتی اور دیگر لوگ، جج حضرات، یہ سب جو ہے یہ جاہل ہیں، عقل و شعور ان کے اندر نہیں ہے۔ ان کے پاس، ان کے اندر منافقت ہے، رب کی بغاوت ہے، اللہ کی زمین کے ساتھ جو ہے ظلم ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم ہے ان کے پاس۔ فرمایا کہ ہم اسی طرح حقیقی نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جن کو ان کے بھائی کنویں میں ڈال آئے تھے اور قافلہ والوں نے نکال کر وہ مصر میں لے گئے، وہاں انہوں نے بازار میں یوسف علیہ السلام کو غلام کے طور پر فروخت کر دی۔ قدم قدم پہ جو ہے آزمائش ہے یوسف علیہ السلام کی، ان کے چھوٹے بھائی کی، ان کے والدین کی، اور اللہ رب العزت نے کتنا اچھا ٹھکانہ دیا کہ ایسے گھر کے سپرد کیا یوسف علیہ السلام کو جن کی اولاد نہیں تھی، جو بے اولاد تھے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ اور ایسے لوگ جو ہے مایوسیوں کی وجہ سے ان کو کچھ بھی مل جائے، بیٹی مل جائے، بیٹا مل جائے، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑے جو ہے وہ خوشی سے ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ نے بہترین ٹھکانہ بنا دیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو حکمت دی، دانائی دی، سمجھ بوجھ دی، عقل و شعور عطا فرمائی، اور ہم نے جو ہے ان کو علم بھی عطا کیا، اور ہم حقیقی نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وراودت، اور بہکانے کی کوشش کی ہو اس یوسف علیہ السلام کو، اللہ تی، اس عورت نے، ہوا وہ یوسف علیہ السلام، فی بیچ بیتہا، گھر جس کے میں تھے، جس گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے جب وہ جوان ہوئے۔ پیغمبر جو ہے اس کی خوبصورتی، اس کی پاکیزگی بے مثال ہوتی ہے۔ وہ خامد والی ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کی معصومیت، پاکیزگی، خوبصورتی پر جو ہے وہ فریفتہ ہو گئی، اور اس نے جہاں کہ شادی شدہ تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کی معصومیت، ان کا تقدس، پاکیزگی، ان کی اعلیٰ صفات میں وہ جو ہے گرفتار ہو گئی۔ وراودت، اور اس نے بہکانے کی کوشش کی ہو اس یوسف علیہ السلام کو، اللہ تی، اس عورت نے، ہوا وہ یوسف علیہ السلام، فی بیتہا، بیچ گھر جس کے تھے، اس گھر کی مالکہ جو تھی وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور جنسی تعلقات کے لیے جو ہے وہ اس کا ذہن جو تھا وہ خراب ہو گیا۔ ان نفس ہی، ان کے نفس سے، یوسف علیہ السلام کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس نے جو ہے جنسی تعلقات کے لیے مختلف ہتھ کنڈے جو ہے وہ شروع کر دیے۔ وغلقت، اور اس نے بند کر دیا، الابواب، تمام دروازوں کو، محل کے تمام دروازے جو تھے بند کر دیے، اور آخری کمرہ جو تھا اس میں یوسف علیہ السلام کو لے گئی۔ وقالت،
اور اس عورت نے کہا یوسف علیہ السلام سے، حیتا، افسوس ہے اللہ کا واسطے تیرے، میں بن سمر کر تیرے سامنے آیا ہوں، دروازے میں بند کر لیے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، افسوس تجھ پر، تو میری طرف جو ہے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، میں تیرے فتنے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، جو فتنہ تو برپا کر رہی ہے میرے ساتھ، میں اس میں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے اس فتنے سے بچائے۔ جہاں بھی دو فرد، مرد اور عورت، غیر ہوں گے آپس میں، شیطان فوراً جو ہے ان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ وسواس ڈالتا ہے، جذبات بھڑکاتا ہے، اور جب عورت جو ہے وہ غیر مرد کے پاس بناؤ سنگار کر کے آگے آ گئی تو شیطان پھر بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دیکھو اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کا جسم کتنا خوبصورت ہے، اس کی چھاتیاں، اس کے ہاتھ، اس کی پنڈلیاں کتنی خوبصورت ہیں۔ وہ خبیث جو ہے وہ جلدی پر تیل ڈال دیتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کسی بھی جگہ پر دو مرد اور عورت جو غیر محرم ہوں آپس میں، حرام ہو آپس میں، ان کو اکٹھے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ان کے درمیان تیسرا شیطان آ جائے گا جو ان کو دلوں کو وسوسے ڈال کر ان کے جذبات کو بھڑکائے گا اور وہ برائی کی طرف آ جائیں گے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبروں کا پیدائشی طور پر محافظ ہوتا ہے، نگہبان ہوتا ہے کہ انہوں نے امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، اس لیے اللہ ان کے کردار کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا، کالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، پناہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو، بے شک وہ، اللہ ربی، میرا رب ہے میرا، احسنہ، سب سے اچھا اس نے دیا ہے، مثوائی، ٹھکانہ میرا، مجھے اس نے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں جس کا نمک کھایا ہے میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، اس گھر کا بے شک مجھ پر احسان ہے، لیکن اس سے بڑا احسان میرے رب کا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ٹھکانہ دیا ہے، مجھے پاکیزہ بنایا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یفلح، نہیں کامیاب ہو سکتے، الظالمون، حقیقی ظلم کرنے والے، جو لوگوں پر جو ہے غالب آتے ہیں، لوگوں کی پاکیزی چھیننا چاہتے ہیں، لوگوں کے جذبات کو خراب کر کے ان کو اپنے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ کام نہیں ہونے دیتا۔ اللہ نے جو ہے اس عورت کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دل میں اللہ کی محبت تھی، دل پاکیزہ تھا، ایمان پاکیزہ تھا، اس لیے برائی سے وہ بھاگے، اس کی طرف جانے کی بجائے اس کے الٹ جو ہے وہ چلے باہر کی طرف۔ دروازے جو ہے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے، یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے دروازے گیٹ کی طرف بڑھتے گئے۔ فرمایا، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، ہمت کی، کوشش کی اس عورت نے، بہی، ساتھ اس یوسف علیہ السلام کے۔ اللہ فرماتے ہیں اس عورت نے، گھر والی نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کے لیے ہمت کی، کوشش کی، وہ ہمہ، اور وہ یوسف علیہ السلام بھی کوشش کر لیتے، بے ساتھ اس عورت کے، انسان ہے، لولا، اگر نہ، ان، یہ کہ رعا، وہ دیکھتے، برہانہ، دلیل، رب ہی، اپنے رب کی۔ فرمایا اگر یوسف علیہ السلام نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی
تو وہ بھی ہمت کر لیتے اس برائی کے لیے، لیکن ان کے پاس رب کی دلیل تھی۔ کب سے؟ جب ان کو کنویں میں ڈالا تو ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو وحی کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے بھائیوں کو کبھی خبر دیں گے کہ ظالموں، تم نے مجھے بے گناہ کو کنویں میں ڈالا تھا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اللہ نے ان کو غم دور کر دیا، تسلی دی۔ جب وہ ان کو گرایا گیا تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، فوراً جاؤ میرے پیغمبر کو بچا لو۔ دلیلیں تھیں یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کا تعلق، ان کا ایمان جو تھا اللہ کے ساتھ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ہمت کر لیتے اس کی طرف بڑھنے کی۔ اور دیگر بھی باتیں جو ہے کہ اس عورت نے جو ہے اپنے بت پر کپڑا ڈال کر اس کو ڈھانپ لیا کہ یہ مجھے کسی حرکت میں نہ دیکھے، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دل میں سوچا، اللہ نے ڈال دیا کہ میرا اللہ جو ہے اس سے تو کوئی چیز جو ہے چھپ نہیں سکتی، اس نے تو اپنے معبود پر کپڑا ڈال دیا، میرے معبود پر کپڑا کون ڈال سکتا ہے؟ وہ تو ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا تھا، یہ دلیل تھی یوسف علیہ السلام کے کھرے ایمان کی، جس کھرے ایمان نے ان کو اتنی برائی سے بچا لیا۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہے، غیر مرد اور غیر عورت کا ایک گھر میں رہنا۔ اگر آدمی جو ہے وہ پاکیزہ ایمان والا ہے تو اس کے لیے بہت برا وقت ہوتا ہے، اور جو عورت جو ہے جذبات کی وجہ سے جو ہے بہک جائے، وہ اس آدمی کی جو ہے جان نہیں چھوڑتی، اور اگر وہ نہ مانے تو بہت برا انتقام لیتی ہے، بہت برا انتقام لیتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، عام لوگوں کا بھی یہی تجربہ ہے کہ جو عورت برائی کا کسی کو کہے، وہ شخص نہ مانے تو پھر وہ عورت جو ہے اس کا حشر کر دیتی ہے کہ تو نے میری بات کیوں نہیں مانی۔ لیکن یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت سے یوسف علیہ السلام کے محافظ تھے، وہ ان کے لیے بہتر ٹھکانے بنا رہے تھے دن بدن۔ فرمایا کذالک، اسی طرح لنصرف، تاکہ ہم پھیر دیں عنہ، اس سے السوء، اس خاص برائی کو، والفحشاء، اور خاص بے حیائی کو۔ ہم نے ان کو دلیل بتائی، ہمارا ان کے ساتھ رابطہ تھا، وہی تھی کہ بچ کے رہنا، اور ہم نے یوسف علیہ السلام سے اس برائی کو اور حقیقی بے حیائی کو ہم نے جو ہے پھیر دیا، دور کر دیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ اپنے پیغمبروں کا اور خالص ایمان والوں کا محافظ ہوتا ہے۔ انہو، بے شک وہ اللہ، انہو بے شک وہ یوسف علیہ السلام، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے، المخلصین، حقیقی خالص کیے جانے والے۔ ہم نے ان کو، یوسف علیہ السلام کو، انسانوں میں سے اپنے لیے خالص کر لیا تھا، پیغمبری ہم نے ان کو عطا کی تھی، اس لیے ہم ان کی ان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی تھی۔ پیغمبر جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غلطی نہیں ہونے دیتا ان کو، کیونکہ انہوں نے نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے آنا ہے۔ فرمایا وسطبہ کا، اور وہ دونوں جو ہے ایک دوسرے سے آگے
دوڑ کر گئے البابا خاص دروازے کی طرف۔ جب اس عورت نے جو ہے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے جو اس نے دروازے بند کیے تھے وہ باہر کی طرف دوڑے، مین گیٹ کی طرف دوڑے۔ وہ دروازے اللہ کے حکم سے کھلتے گئے، حتیٰ کہ پیچھے پیچھے وہ عورت، آگے آگے یوسف علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، اور وہ باہر کے گیٹ پر، بڑے گیٹ پر پہنچ گئے۔ وَاسْتَبَقَا، اور وہ ایک دوسرے سے سبقت لے گئے، یعنی وہ آگے پیچھے بھاگ رہے تھے، آگے آگے یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے، اور پیچھے وہ عورت جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے، برائی کے لیے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ وَقَدَّتْ، اس عورت نے پھاڑ دیا قمیصہ، ان کی قمیض کو، چونکہ وہ پیچھے لگی ہوئی تھی۔ یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے، اس نے پیچھے سے جو ہے کرتا پکڑا ان کو روکنے کے لیے، اور کرتا جو تھا وہ پھٹ گیا۔ پیچھے سے جب اس نے کپڑا جو ہے کرتا پکڑا ان کو قابو کرنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام دوڑ رہے تھے، طاقتور تھے، جوان تھے، نہ ان کو روک سکے، لیکن کرتا جو تھا وہ کھینچتے ہوئے پھٹ گیا۔ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ، اور اس عورت نے پھاڑ دی قمیص یوسف علیہ السلام کی۔ قدت، اس مؤنث نے، اس عورت نے پھاڑ دی قمیصَهُ، قمیض ان کی، من دبر، پیچھے سے، پیٹھ سے، یعنی پیچھے سے، دبر کے معنی پیٹھ، پشت۔ وَأَلْفَيَا، اور پایا ان دونوں نے، اور الفیا، پایا ان دونوں نے، سیدہ سردار، ہا، اس عورت کے کو۔ وہ سید کون تھا؟ اس کا خامن تھا۔ جب یہ بھاگتے ہوئے دونوں آگے پیچھے بڑے گیٹ پر پہنچے تو وہاں جو ہے اس عورت کا خامن جو ہے وہ آ گیا دفتر سے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو لدل باب، قریب دروازے کے یا دروازے پر، لدئی کے معنی قریب، پاس، لدا پاس، الباب خاص دروازے کے، مین گیٹ جو تھا گھر کا، وہاں جو ہے ان دونوں نے، جہاں وہ پہنچے بھاگتے ہوئے، دونوں نے پایا کہ وہاں اس عورت کا، سیدہ سردار، ہا، اس عورت کا گیٹ پر موجود تھا، پہنچا ہوا تھا۔ قالت، اس عورت نے کہا، ما جزاؤ، کیا بدلہ ہو سکتا ہے، من، اس شخص کا، ارادہ جو ارادہ کرے، بے اہل کا، ساتھ تیرے گھر والوں کے، سوءً، برائی کا۔ وہ چلاک اور چتر عورت جو تھی، فوراً اس نے جو ہے بولنا شروع کر دیا، اور اپنے خامد کو مخاطب کر کے کہا کہ جو شخص تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بتا اس کا کیا، اس کی جزا کیا ہو سکتی ہے، اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ خود ہی شکایت کر رہی ہے، اور خود ہی جو ہے آگے فیصلے کر رہی ہے۔ یہ عورت جو ہے بڑی چالاک عورت تھی، اور اس خامن نے جب اس کی چلاکی پا لی تو اس نے کہا تھا کہ اِنَّ کَیْدَکُنَّ عظیم، آگے آتا ہے، یہ جملہ آ رہا ہے کہ اور تو تمہاری تدبیریں، تمہارے فریب، تمہارے جھوٹ مکر جو ہے یہ بہت بڑے ہوتے ہیں، جس کے خلاف ہو جو اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہو۔ فرمایا الا، مگر، اب دعویٰ بھی کیا کہ جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے، برائی کا ارادہ کرے، اس کا کیا بدلہ ہو سکتا ہے، اور خود ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیا، الا، مگر، ان یسجن، یہ کہ اس شخص کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو سخت دردناک عذاب دیا جائے۔ مدعی بھی خود اور فیصلے بھی خود، یہ چلاکی اس عورت کی۔
قالا کہا یوسف علیہ السلام نے، ہے یا اس عورت نے راودت بہکانے کی کوشش کی نی مجھ کو ان نفسی میرے نفس سے، اس نے میرے نفس میرے دل کو اپنی طرف جو ہے برائی کے لیے بہکانے کی کوشش کی ہے۔ وہ شاہد اور گواہی دی، شاہدن ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں سے، خاندان والوں میں سے۔ اب جب یہ مین گیٹ پر یہ واقعہ ہوا، خاوند جو ہے وہ پہنچ گیا ادھر سے، باہر سے وہ مین گیٹ پر، اندر سے یہ دونوں پہنچ گئے گیٹ پر، اور گلی سے گزرتے لوگ جو تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اور کچھ مفسر کہتے ہیں کہ ایک اس عورت کے خاندان میں سے ایک عورت نے بچہ گودی میں لیا ہوا تھا، اور اس نے بول کر جو ہے یہ فیصلہ جو ہے کرنے کا اسے کہا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، بچہ نہیں، کوئی بڑا ہی تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کے لیے بولنے والے شخص کو، بڑا ہو یا چھوٹا، اس کے دل میں بات ڈال دی، اور اس نے یہ فیصلہ جو تھا کرنے کا اس کو اشارہ کیا گھر والے کو۔ وہ شاہد اور گواہی دی، شاہد نے ایک گواہی دینے والے نے، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، خاندان میں سے۔ کیا گواہی دی؟ ان اگر کانا ہے قمیص ہو، قمیض اس یوسف علیہ السلام کی، قدہ پھاڑی گئی، من قبل ان سامنے سے۔ وہ شخص کہنے لگا عورت کے خاندان میں سے کہ اے عزیز مصر، اے وزیر صاحب، اگر یوسف علیہ السلام قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، پس وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام قمیض جو ہے آگے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ واقعی اس پر جو ہے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا انہوں نے برائی کے لیے، اور اس نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے ایک دوسرے سے کھینچا تانی سے یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ آگے سے پھٹ گئی ہے۔ وہ ان کانا قمیص ہو، اور اگر ہے قمیض اس یوسف علیہ السلام کی، قدہ پھاڑی گئی، من دوبرن پیچھے سے، اگر یوسف علیہ السلام قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہے، فکذبت، پس یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ جھوٹی ہے۔ پیچھے سے قمیض پھٹنے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام برائی سے بچنے کے لیے آگے آگے دوڑ رہے ہیں، اور یہ عورت جو ہے ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے جو ہے دوڑ رہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کی کلائی وغیرہ ہاتھ پر تو قابو نہیں آیا، کرتا قابو آ گیا، اس نے پیچھے سے کھینچا اور کرتا جو ہے پھٹ گیا۔ فصدقت، پس وہ سچی ہے، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ عورت سچی ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ میں اوپر والی آیت پہ چلا گیا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ، اور اگر ہے قمیص اس یوسف علیہ السلام کی قدہ پھاڑی گئی، من دوبرن پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، پس وہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ، اور وہ یوسف علیہ السلام من الصادقین، حقیقی سچوں میں سے ہیں۔ قمیض اگر پیچھے سے ہے تو عورت جھوٹی ہے، یہ ان کو بھاگتے ہوئے پکڑنا چاہتی تھی، قمیض قابو آ گئی، وہ پھٹ گئی کھینچنے سے، تو یہ جھوٹ بول رہی ہے، قمیض اس نے پھاڑی ہے پیچھے سے ان کے، اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں کہ وہ دوڑ رہے تھے اس کی برائی سے بچنے کے لیے۔ فلما، پر جس رآ، اس گھر کے مالک نے دیکھا، قمیصہ، قمیص اس یوسف علیہ السلام کی کو، قدہ، کہ وہ پھٹی ہوئی تھی، من دوبرن پیچھے سے، قالا، تو اس گھر کے مالک نے کہا، انہو، بے شک وہ، من قید کنہ، تدبیروں تمہاری میں سے ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری عورتوں کے جو ہے یہ مکر ہیں، تدبیریں ہیں،
کہ تم بدماشی خود کرو اور جھوٹ بول کر جو ہے الزام بے گناہ پر لگا دو۔ انہو بے شک وہ من قید کنہ، قید تدبیریں، مکر، فریب، جھوٹ، انہو من قید کنہ یہ تمہاری تدبیروں میں سے ہے۔ کنہ کے معنی تم یا تمہاری۔ اس کے خامن نے پھر اس عورت کے خاندان میں سے جس نے مشورہ دیا تھا قمیض کو دیکھنے کا، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی قمیض یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اور یہ سارا اس عورت کا قصور ہے، بات عقل کی ہے، شعور کی ہے، عقل مندی کی ہے، یہ بات جو ہے اس کے خانے میں، اس کے دل میں داخل ہو گئی کہ واقعی یہ اسی کا قصور ہے۔ اور غصے میں کہنے لگے انہو من قید کنہ، بے شک یہ عمل جو ہے تمہارے مکروں میں سے ہے، تدبیروں میں سے ہے، کہ تم کام کر کے خود جھوٹ بول جاتی ہو، جھوٹے کو سچا بنا دیتی ہو، سچے کو جھوٹا بنا دیتی ہو۔ یہ تمہارے مکر ہیں عورتوں کے۔ معاف کرنا جی، میں قرآن کی وضاحت کر رہا ہوں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، اللہ رحم کرے۔ انا بے شک قیدہ کنہ، تدبیریں تمہاری عظیم بہت بڑی ہیں، تمہارے مکر و فریب اور تو بہت بڑے ہیں۔ میں حدیث تو بیان کر دیا کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے کہ قیامت کے قریب عورتیں جو ہے مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ اللہ کا قرآن کا فیصلہ ہم سورہ نساء میں پڑھ کر آئے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، تمام مرد جو ہے وہ عورتوں پر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کی جو ہے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ گھر میں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ عورت مشیر ہو سکتی ہے لازمی، لیکن فیصلہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے فتنوں و نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی۔ صحابہ کرام نے بڑی پریشانی میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کس حالت میں ہوں گے جب ہماری بیویاں جو ہے ہمارا کہنے نہیں مانیں گی، باغی ہو جائیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بطن الارض، پیٹ زمین کا خیر بہتر ہوگا من ظہرہا، اس کی پشت سے۔ اس وقت مردوں کے لیے زمین کی پشت پر رہنا جو ہے اس سے بہتر ہوگا کہ وہ زمین کے پیٹ میں چلے جائیں، مر جائیں، قبر میں چلے جائیں۔ جو حشر عورتیں ان کا کریں گی۔ اس کے بعد جو ہے اس آدمی نے یوسف علیہ السلام سے خطاب کیا، بات کی، یوسف ہو، اے یوسف، عارض منہ پھیر لے، ان ہاذا، اس بات سے، دفع کر، مٹی پا، اس نے مجھے رسوا کر دیا، اس نے سارے بستی میں مجھے ذلیل و خوار کر دیا، شہر کے اندر قصور اس کا اپنا اور بے گناہ پر قصور لگا رہی ہے۔ اے یوسف ہو، اے یوسف، عارض منہ پھیر لے، ان ہاذا، اس سے، جو کچھ اس نے کیا ہے، مجھے رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے، اس سے منہ پھیر لے، غصہ نہ کرنا، معذرت خواہ۔ اور پھر عورت اپنی سے کہا واستغفروی، اور تو بخشش مانگ، لذنبی کے واسطے، اپنے گناہ کے، گناہ تیرا ہے، اپنے گناہ کی اپنے رب سے بخشش مانگ۔ انا کے بے شک تو، کنتے ہے تو، من الخاطئین، حقیقی خطا کاروں میں سے، گناہ گاروں میں سے۔ حقیقی گناہ بھی تیرا ہی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے۔ آگے رکوع بڑا ہے جی، ممکن ہے یہ پورا نہ ہو سکے۔
یہاں تک ہی ختم کرتا ہوں. تیرا نہیں ہے چھوٹا سا ہی پڑھ دیتا ہوں. وقال نسبت، اور کہا عورتوں نے، فی المدینہ تے بیچ اس خاص شہر یعنی مصر کے، امرأت و بیوی العزیز خاص عزیز کی، خاص وزیر کی، تراود بہکانا چاہتی ہے فتح اپنے جوان کو، ان نفس ہی اس کے دل سے. اب یہ بری خبر جو تھی وہ تو شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی فوراً. پھر عورتوں کے ہاتھ کوئی گل آ جائے تو وہ تو توبہ ہی استغفار، وہ تو اس طرح پھیلتی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کی. تو اب جو ہے وہ باقی جو وزیر تھے اس کے ساتھی، جب ان تک جو ہے بات پہنچی، یہ واقعہ پہنچا، تو انہوں نے کہا وقال نسبت، اور کہا عورتوں نے، فی المدینہ دے بیچ اس خاص شہر یعنی مصر کے، امرأت العزیز بیوی خاص وزیر کی، ترابد بہکانا چاہتی ہے فتح جوان اپنے کو، فتح کے معنی جوان، ان نفس ہی اس کے نفس سے. اب عورتوں نے جناب بڑے مزے لے لے کر جو ہے اس کے خلاف باتیں بنائیں کہ یہ اپنے نوجوان جو گھر میں جو تھا غلام کے طور پر جس کی تربیت کی، اب یہ جو ہے اس کو جو ہے اس کے دل سے بہکانا چاہتی ہے. یہ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا بہتان جو ہے وہ حقیقت ہے جو اس کے بارے میں انہوں نے عورتوں نے جو ہے بات جو ہے وہ چلائی. عورتوں کے ہاتھ میں تو کوئی بھی بات آ جائے بس پھر وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے اور وہ بس اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی. خالہ تینوں پتہ ہے وہ فلانے دی نو جڑی ہے وہ نک ہی نہیں ٹھیک، آنٹی تینوں پتہ ہے فلانے دی نو جڑی وہ انہی اکھاں ایسیاں. عجیب و غریب باتیں گھڑ گھڑ کر جو ہے مزے لیتی ہیں. فرمایا قد تحقیق شاغفہ مصروف کر دیا ہے، مشغول بنا دیا ہے، فریفتہ کر دیا ہے اس شخص نے، جوان نے، ہاں اس عورت کو، حباً محبت میں، اس آدمی کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ پاگل اور دیوانی ہو گئی، فریفتہ ہو گئی یوسف علیہ السلام پر، اپنے جوان پر. قد تحقیق شاغفہ مصروف کر دیا، مشغول کر دیا، ہاں اس عورت کو یوسف علیہ السلام نے، حباً محبت میں. انا بے شک ہم، لنراہا البتہ ہم دیکھ رہے ہیں اس عورت کو، فی ضلال مبین بیچ گمراہی کھلی کے. اب انہوں نے جو ہے باقی وزیروں کبیروں کی جو بیویاں تھیں جب ان کے پاس یہ بات پہنچی بس انہوں نے جو ہے وہ متفقہ فیصلہ سنا دیا کہ بے شک وہ عورت جو ہے وزیر کی کھلم کھلا گمراہ ہے. فلما بجست سامعت، اس عورت نے سنا، بے مکر ہننا، مکر ان عورتوں کا. جب ان وزیروں کی عورتوں کا مکر جو ہے سنا، مکر کیا ہے، مکر کیوں کہا ہے کہ ایسی بات جو ہوتی ہے اس کو تو چھپانا چاہیے، کسی کی عزت کا مسئلہ ہے. لیکن انہوں نے بھی مزے لے لے کر جو ہے اس عورت کے خلاف جو ہے باتیں کی، بجائے اس کے کہ وہ چھپاتی اپنی جو ہے بہن کو کہ عیب کو، برائی کو چھپاتی. انہوں نے باتیں کر کے خوب مزے لیے اور خوب جو ہے اس کو رسوا کیا. فلما پر جس سامعت، اس عورت نے سنا، گھر یوسف علیہ السلام کے گھر کی مال کا جو ہے اس نے سنا، بے مکر ہننا، ان کی تدبیروں کو، مکر کو. مکر کیوں کہا ہے کہ وہ بھی بدنیت ہو گئی تھی. اگر نیک نیت ہوتی تو اس گھر کو، اس بات کو ڈھانپ لیتی، اس پردہ پوشی کرتی کہ انسان غلطی کر دیتا ہے، چلو اس کو چھالنا نہیں چاہیے. نہیں، اب انہوں نے بھی اندازہ لگایا کہ یہ شادی شدہ ہو کر اپنے نوجوان جو ہے کے پیچھے پڑ گئی ہے تو یقیناً اس نوجوان میں کوئی خوبی ہے جس نے اس عورت کو ہے شاغفہ
حبن محبت میں اس کو پاگل ہی بنا دیا، دیوانی بنا دیا۔ اب یہ بات جو ہے ان کے جو ہے دلوں میں جو ہے یہ بھی اتر گئی ان کے دلوں میں کہ وہ کوئی عظیم جوان ہے جس کی محبت میں یہ دیوانی اور پاگل ہو گئی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس بات کو چھپاتی ہیں، انہوں نے جو ہے اس بات کو بڑھا چڑھا کر رنگ دے کر جو ہے خوب بیان کیا۔ تو جب ان کی اس مکروں کو اس عورت نے، گھر کی مالکہ نے سنا، ارسلت، اس نے پیغام بھیجا، الیہن، طرف ان عورتوں کی۔ جب اس گھر کی مالکہ جس نے یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، جب اس تک جو ہے ان عورتوں، وزیروں، کبیروں کی دیگر عورتیں جو ہیں ان کی باتیں جو ہے اس تک پہنچیں، تو اس نے سوچا کہ اب تو میرے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ پہلے تو میرے خامد یا محلے والوں کو میرے بارے میں پتہ تھا، اب تو جو ہے یہ وزیروں، کبیروں کے اور آگے ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تو سارے شہر میں میرے خلاف جو ہے بات پہنچ گئی ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ فرمایا کہ ارسلت، اس نے پیغام بھیجا، الیہن، طرف ان عورتوں کی، وَآتَدَتْ، اور اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے گھر کی مالکہ نے تیار کیا، لہن، واسطے ان کے، متکئن، تکیہ لگانا، دعوت۔ جب اس گھر کی مالکہ نے کہ اس کے خلاف جو ہے وزیروں، کبیروں کی عورتیں جو ہے وہ باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ان سب وزیروں، کبیروں کی عورتوں کے لیے اپنے گھر میں دعوت رکھ لی کہ میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، اور ان کے لیے جو ہے ایک کمرے میں جو ہے تکیے لگا دیے بیٹھنے کے لیے چاروں دیواروں کے ساتھ، اور ان کے سامنے پھل رکھ دیے، اور ہر ایک کے سامنے جو ہے پھل کے ساتھ ایک ایک چھری رکھ دی، اور کہا کہ اب یہ پھل جو ہے یہ کھانا شروع کر دو۔ یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، چھپے ہوئے تھے۔ یہ عورت جو ہے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر جو ہے ان عورتوں کے سامنے لے آئی کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھ پر جو ہے باتیں بنا رہے ہو، یہ شخص ہے جس پر میں فریفتہ ہوں، جس کو میں اپنا دل دے بیٹھی ہوں، جس نے مجھے جو ہے پاگل دیوانی بنا دیا محبت میں۔ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی، فرمایا کہ وَآتَدَتْ، اور تیار کیا اس یوسف علیہ السلام کی مالکہ نے، لہن، واسطے ان عورتوں کے، وزیروں، کبیروں کی جو بیویاں تھیں ان کے لیے تیار کیا۔ کیا تیار کیا؟ متکئن، تکیہ لگانا، یعنی جو ہے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے دعوت کھانا۔ متکئن سے تکیہ نکلا، تو یہ تکیہ لگا کر بیٹھنے میں ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ ان کو اس نے ان سب وزیروں کبیروں کی عورتوں کی دعوت کی، ان کو بلا لیا، اور ان کو جو ہے کمرے میں جو ہے قالینوں، گدوں پر جو ہے بٹھا کر پیچھے تکیے لگا دیے، اور اس نے جو ہے ان کے سامنے پھل رکھ دیا، اور ہر ایک کو چھری دے دی کہ پھل جو ہے کاٹ کر کھانا شروع کر دو۔ فرمایا وَآتَتْ، اور اس عورت نے دی، کل واحد، ہر ایک عورت کو، منہن، ان عورتوں میں سے، سکینن، ایک ایک چھری۔ ان کو جو ہے کمرے میں بٹھایا، قالینوں پر تکیے لگا دیے، اور ان کے سامنے پھل اور چھریاں رکھ دی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ، اور اس عورت نے دی ہر ایک عورت کو، منہن، ان میں سے، سکینن، ایک ایک چھری پھل کاٹنے کے لیے۔ وقالت، ادھر انہوں نے پھل جو ہے لے کر چھریوں سے کاٹنا شروع کیا۔ اسی لمحے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو دوسرے کمرے سے پکڑ کر ان کے سامنے لے آئی، اس کمرے میں جہاں بیٹھی ہوئی تھی۔
وقالت، اور اس عورت نے کہا یوسف علیہ السلام سے، اخرج، تو نکل، علیہن، سامنے ان کے۔ یوسف علیہ السلام دوسرے کمر میں تھے اور وہ گھر کی مالکہ جو تھا یوسف علیہ السلام کو لے کر آئی کہ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ۔ فلما، پر جس وقت، رعینہ، ان عورتوں نے دیکھا، یوسف علیہ السلام کو، اس یوسف علیہ السلام کو جب ان عورتوں نے دیکھا، اکبرنہ، انہوں نے بڑائی بیان کی، بڑائی، عظمت بیان کی، بڑائی بیان کی، اس یوسف علیہ السلام کی۔ جب یوسف علیہ السلام ان کے کمرے میں داخل ہوئے، سب کی نظریں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑی۔ پیغمبر کا خوبصورت ترین، معصوم ترین، پاکیزہ ترین جو ہے چہرہ جو ہے، جب اس پر نظریں پڑیں، وہ ساری کی ساری یوسف علیہ السلام کے حسن میں، چہرے میں، وہ بھی جو ہے وہ مگن ہو گئیں، مدہوش ہو گئیں۔ اتنی مدہوش ہوئیں کہ ان کی چھریاں جو ان کے ہاتھوں پر چل گئیں، لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہوا۔ فرمایا فلما رعینہ، پر جسے دیکھا ان عورتوں نے، اس یوسف علیہ السلام کو، اکبرنا، انہوں نے بڑائی بیان کی، اس یوسف علیہ السلام کی، کہ یہ تو بڑا انسان ہے، کوئی یہ تو عام انسان نہیں ہے، یہ تو بہت عظیم انسان ہے۔ وقطعنا، اور انہوں نے کاٹ لیے، ایدیہن، ہاتھ اپنے۔ چھریاں پھلوں پر چلانے کی بجائے جب وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا انہوں نے، تو سب کی سب جو ہے ان کے حسن میں جو ہے وہ گرفتار ہو گئی، مدہوش ہو گئیں۔ ان کو احساس تک نہیں ہوا کہ ہم چھریاں جو ہے اپنے ہاتھوں پر چلا رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وقت، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وقطعنا، ان عورتوں نے کاٹ لیے، ایدیہن، ہاتھ اپنے۔ اور یہ جو ہے انسانی کمزوری ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں کتنے جو ہے یوٹیوب پر واقعات آتے ہیں کہ اچھا بھلا نوجوان خامد ہے، بچوں والی عورت ہے، خامد کو چھوڑ کر جو ہے کسی آشنا کے ساتھ جو اس نے اپنے تعلقات قائم کر لیے، خامد کو مروا دیا، آشنا کے ساتھ مل کر پکڑی گئی، جیل چلی گئی، اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا، اولاد کا بیڑا غرق بھی کر دیا، اولاد کو باپ سے محروم کر دیا، اس کو مار کر، قتل کر کے، یا جو ہے اپنے جو ہے وہ جو نیا جو ہے اس کا عاشق ہے، اس کے ساتھ مل کر اپنے خامد کو مروا دیا۔ میں نے ایک دیکھا بڑا اچھا نوجوان، اور اس کا عاشق جو ہے وہ چنا سا، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنے خوبصورت خامد کو چھوڑ کر جو ہے وہ چنے سے بندے کے ساتھ جو ہے وہ اس نے جو ہے تعلقات قائم کر لیے، اور خامد کو مروا دیا، بچوں کو بے بس کر دیا، بیچاروں کو بے آسرا کر دیا، خود جیل میں چلی گئی۔ اس لیے عورت کا جو ہے چہرہ، ہاتھ، سارے کا سارا جسم جو ہے یہ پردہ ہے، یہ کسی غیر آدمی کو نظر نہیں آنی چاہیے۔ وہ آدمی بوڑھا ہو، جوان ہو، کسی بھی حالت میں ہو، قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے تو اس سے پردہ بے شک نہ کرو، نہیں۔ اگر انسان بوڑھا بھی ہے، اس کے جسم میں جان نہیں ہے، لیکن آنکھیں جو ہے اس کی جو ہے وہ خوبصورتی کو دیکھ کر جو ہے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اس لیے ہر عورت پر لازم ہے کہ اپنا پورا جسم، ہاتھ، چہرہ، پورا جسم جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے تو قرآن کہتا ہے چادریں لے کر، ایسی چادریں جو سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جو ہے پورا جسم جو ہے وہ ڈھانپ لیں۔ اگر عورت جو ہے وہ غیر مرد کے سامنے آئے گی تو دونوں طرف سے جذبات کی آگ جو ہے وہ بھڑکے گی، اور وہ عربی میں ہے کلو
کل جدید لذیذ، ہر نئی بات جو ہے وہ زیادہ مزیدار نظر آتی ہے، خواہ وہ اپنی بیوی سے کم تر ہی ہو، لیکن چونکہ وہ نئی ہوتی ہے اس لیے جو ہے اس کی طرف جو ہے زیادہ انسان جو ہے وہ بہک جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پورا پردہ جو ہے جسم جو ہے ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں تھے، دو آپ کی بیویاں مومنین کی مائیں کٹھی بیٹھی تھی اس نبی علیہ السلام کے حجرے میں۔ اس وقت ایک صحابی نابینا تھے ابن ام مکتوم، وہ اجازت لے کر اندر آئے، ہماری ماؤں نے دونوں نے پردہ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کو ڈانٹ دیا کہ تم نے اس سے پردہ کیوں نہیں کیا، منہ کیوں نہیں چھپائے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر وہ تو نابینا ہے۔ فرمایا تم تو نابینی نہیں ہو نا، وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا، تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا۔ یہ یاد رکھیے گا، بے شک انسان شادی شدہ ہو لیکن ہر نئی چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی گھر سے باہر نکلو بلا ضرورت نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں جن کو اللہ کے قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے جن کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا ہے، اب ماں کے خلاف تو کوئی ذرا سے وسوسہ انسان بیٹے کے اولاد کے ذہن میں نہیں آتا، کوئی وسوسہ۔ جب ان کو مائیں قرار دیا ہے تو پھر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اندھا ہے، تم تو اندھی نہیں ہو نا، تم اپنے چہرے کو چھپاؤ، یعنی تم غیر مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ تم جس طرح آدمی کے کسی غیر عورت کو دیکھ کر جذبات بھڑکتے ہیں، اس لیے عورت کے غیر آدمی کو اگر وہ اپنے آدمی سے خامد سے بہتر ہے تو اس کے جذبات بھڑکیں گے۔ فرمایا تو اس نے جو ہے اپنی بیوی سے کہا کہ تو خطا کار ہے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ ٹائم ہو گیا جی، مجھے یاد نہیں میں کہاں پہنچا ہوا تھا، کہاں چلا گیا۔ یہ تو ہے اور وہ جو ان کی دعوت تھی، ہاں وہ دعوت میں، ہاں تو یہ رکوع جو ہے یہاں سے شروع کیا تھا، یہ ہم پھر پڑھیں گے کل، کیونکہ یہ ٹائم جو ہے میں ہو گیا ہے۔ اور یہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے تو انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے پھل کی بجائے۔ یہ رکوع جو ہے میں انشاءاللہ کل، زندگی نہیں میری تو انشاءاللہ میں کل یہ رکوع جو ہے شروع سے شروع کروں گا۔ ٹائم ہو گیا، سوری، میں گلاں پی جانا، بڑی مصیبت ہے، یہ کرنی پڑتی ہیں، اپنے ماحول کے مطابق جو ہے باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے یہ بتانا پڑتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے چادریں، بڑی چادریں لے کر اترو۔ صحابیات نے دیکھا کہ ہماری چادریں زمین پر گھسٹ رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم جو ہے پاؤں سے اوپر چادریں اٹھا لیے جائیں، کہیں گندی مٹی ہوتی ہے، گندی زمین ہوتی ہے تو چادریں گندی ہو جاتی ہیں گھسٹ کر گندی مٹی پر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، گھسٹنے دو، اگر گندی زمین پر گھسٹ کر گندی ہوگی تو پاک زمین پر گھسٹ کر وہ پاک ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں بھی ننگے کرنے کی اجازت نہیں دی صحابیات کو۔ اور اگر آپ ٹی وی پر دیکھیں تو بہت سی عورتیں جو ہے طواف میں ان کے برقعے جو ان کی چادریں یا برقعے جو ہے وہ پاؤں سے نیچے گھسٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں ہمارے ہاں بھی ایسی خوش نصیب عورتیں ہیں جن کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام ہے، بہت عزت کرتی ہیں ان کے حکموں کی، فیصلوں کی۔ یہاں بھی بہت سی عورتیں جو ہے وہ دیکھ لیں آپ اپنی آنکھوں سے کہ ان کے برقعے یا چادریں جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہی ہوتی ہیں، کیچڑ میں، مٹی میں، ان کو مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ پاؤں بھی ننگے نہیں کرنا چاہتی۔ تو یہ جو ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔
بلکہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو ڈانٹا کہ اگر وہ اندھا ہے تم اندھی نہیں ہو نا، تم غیر مرد کی طرف نہیں دیکھ سکتی، بے شک وہ اندھا ہو۔ عورت کی نظر پر بھی جو ہے پابندی ہے کہ وہ غیر مرد کی طرف نہ دیکھے، مرد پر بھی پابندی ہے کہ وہ غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، اور یہ بھی ہے کہ نظریں جھکا کر جو ہے ایک دوسرے سے چلو، کسی کو مت دیکھو۔ تو یہ کہ صحابیات کو بھی نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے جو ہے وہ پاؤں جو ہے ان سے اوپر چادریں اٹھائیں، جسم کا کوئی حصہ جو ہے نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ شر جو ہے یہ بہت بڑا شر ہے، اس سے بچنے کی قرآن نے یہی نصیحت کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔